اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19/5/2021 میں آپ کا ٹیچر سعید اعجاز احمد۔ تو کلاس 10ویں کے جماعت 10ویں کے بچے آپ کی جو درسی کتاب ہے اردو، اس کا صفحہ نمبر 75 آپ کھولیے گا۔ تو وہاں پہ ہم نے ایک خاکہ پڑھا تھا مولانا مولوی عبدالحق صاحب کا، جو انہوں نے حالی کے بارے میں لکھا ہے۔ تو پیارے بچے، چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے آج ہم اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ہیں، اور ہم سبھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ سبھی بچے تن من دن سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی جو سٹڈیز ہے، اپنی جو تعلیم ہے، اس کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج میں 10ویں جماعت کا جو ہمارا کلاس ہے، مولانا عبدالحق ایک خاکہ جو ہم نے پڑھا ہے پچھلے لیکچر میں، اور اس کی کچھ سوالات آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو سبھی بچے دھیان سے دیکھیں گے۔ یہاں پہ سوال نمبر 1 ہے۔ پہلے آپ کام کیجئے گا، جو الفاظ معنی ہیں ان کو بھی آپ اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو کچھ مشکل الفاظ یہاں ان کے معنی، آپ جیسے خسائل ہے، خسائل کے معنی ہیں عادتیں، تصدیق ہے، سچ ہونے کی تائید، اس طرح کچھ بہت سارے الفاظ ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی بچے یہ پڑھ سکیں گے اور انہیں آپ کاپی پر نوٹ بھی کرو گے۔ تو کیونکہ ہمیں ویڈیو 5-7 منٹوں کا بنانا پڑتا ہے، اسی لیے ہم شارٹ ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نیٹ ورک کا ایشو رہتا ہے بچے۔ تو سوال نمبر 1 یہاں پہ ہے، قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا کیا خیال تھا؟ یہ سوال جو ہے آپ کی کتاب کا ہے، تو اس کا جواب یہاں پہ ہم نے لکھا ہے، قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا خیال بڑا صاف و پاک اور ہمدردانہ نوعیت کا تھا۔ وہ ملک کے ہر فرد میں ذات پات کو چھوڑ کر قومی اتحاد دیکھنا چاہتا تھا۔ یعنی بڑے ہمدرد انسان تھے مولانا حالی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ذات پات چھوڑو، مذہب کو ایک سائڈ میں چھوڑ کر، ذات پات کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ کیا رہو؟ اتحاد سے رہو، یعنی اتفاق سے رہو۔ پھر ایک بار پڑھوں گا، قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا خیال بڑا صاف و پاک اور ہمدردانہ نوعیت کا تھا۔ وہ ملک کے ہر شخص کو کہتے ہیں، میں ذات پات کو چھوڑ کر قومی اتحاد دیکھنا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے بچے، مولانا حالی نے عملی میدان میں کون سی 2 یادگاریں چھوڑی ہیں؟ تو اس کا جواب ہم نے یہاں پہ لکھا ہے آپ کے لیے، مولانا حالی نے عملی میدان میں جو 2 یادگاریں چھوڑی ہیں، ان میں پہلی یادگار پانی پت میں ایک مدرسے کا قیام، جو اب حالی ہائی اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسری یادگار ان کی پانی پت میں اورینٹل لائبریری کا قیام عمل میں لانا شامل ہے۔ یعنی مولانا حالی نے 2 یادگاریں، 2 چیزیں چھوڑی ہے جنہیں آج بھی ان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں ایک ہے مولانا حالی۔ اس کا جواب پھر ایک بار پڑھوں گا، مولانا حالی نے عملی میدان میں کون سی 2 یادگاریں چھوڑی ہیں؟ مولانا حالی نے عملی میدان میں جو 2 یادگاریں چھوڑی ہیں، ان میں پہلی یادگار پانی پت میں ایک مدرسے کا قیام، جو اب حالی ہائی اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسری یادگار ان کی پانی پت میں اورینٹل لائبریری کا قیام عمل میں لانا شامل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے بچے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مندرجہ ذیل 3 نثری اصناف کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہے؟ یہ 3 نثری اصناف ہے، جیسے خاکہ نگاری، سوانح نگاری، شخصیت نگاری۔ تو آپ تینوں کا ہم نے یہاں پہ الگ الگ لکھا ہے، تو آپ خود بھی سمجھو گے کہ
کس طرح ایک دوسرے سے الگ ہے. دیکھیے خاکہ سب سے پہلے خاکہ نگاری ہے. خاکہ نگاری کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخصیت یا شخص کے بارے میں کچھ حالات و واقعات، عادتیں، خصلتیں وغیرہ لکھنا خاکہ نگاری کہلاتا ہے. یعنی کسی شخصیت، کسی بھی شخص کے بارے میں کچھ اس کے بارے میں کچھ حالات، واقعات یا اس کی عادتیں، خصلتیں سب کچھ لکھنا، یہ خاکہ نگاری ہے. سوانح نگاری کسی شخصیت یا شخص کے بارے میں پیدائش سے لے کر موت تک تمام حالات واقعات ترتیب وار لکھنے کو سوانح نگاری کہتے ہیں. سوانح نگاری میں ایک چیز ضرور ہے کہ یہاں پہ ہم ترتیب وار لکھتے ہیں حالات واقعات. خاکہ نگاری میں ایسا کچھ نہیں ہے. شخصیت نگاری کسی شخصیت یا شخص کے بارے میں اپنے تاثرات کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے خیالات و افکار لکھنے کو شخصیت نگاری کہتے ہیں. یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. امید کرتے ہیں کہ سب بچے نے سمجھا ہوگا اور اپنی کاپی پر نوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. شکریہ.